سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے کیٹل، مویشی، مکی صورت ہے. ابھی تک جتنی بھی صورتیں آئیں سب مدنی صورتیں تھیں، اب ایک مکی صورت آ رہی ہے. سورۃ الانعام کے اندر شرک کی مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں، اور سورۃ الانعام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک خطبے کے طور پر نازل ہوئی تھی. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ چیزوں کو پوسٹ پون نہ کرو. اس کے اندر توحید کا کانسیپٹ ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر لوگوں کے اندر شرک آ رہا ہو تو ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے اس سورت کی وہاں پر تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بتائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر شرک کی نفی ہے اور بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف احساس دلایا گیا ہے، توجہ کرائی گئی ہے. یہ دوسری صورت ہے اب تک ہم نے جتنی صورتیں پڑھی جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں سورۃ الانعام نازل ہوئی، جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ لا کر دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کے اوپر پورے کا پورا عذاب آ جاتا ہے، اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک سروے بھی کرایا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ ماضی کو بھی دیکھ لیں، اس لیے کہ کچھ قوموں کا ذکر آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ اپنے حال کو دیکھ لیں اور آپ اپنے مستقبل کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی تباہ کاریاں بھی بتا دی ہیں تاکہ میں اور آپ ان سے عبرت حاصل کریں. خالی مجھے اور آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہسٹری کے اکٹھے کرنے کی فکر نہ رہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو فکر رہے. تو معجزے کا جو اصرار آیا تھا کفار کی طرف سے، اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الی النور. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے. الحمدللہ کہہ کے توحید کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا. زمین اور آسمان جس نے بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. توحید کی بات کی اور پھر ساتھ ساتھ شرک کی بات کر دی. اب آگے اللہ کی خلاقی کا ذکر آ رہا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. آپ کو اور مجھے مٹی سے کیسے بنایا؟ آپ اور میں کہیں ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم تو سپرم اور اووم سے بنے ہیں، ہم تو زائگوٹ سے بنے ہیں، ہم تو فیٹس سے بنے ہیں، ہم تو ایمبریو تھے. تو ہم یہ دیکھ لیں اوریجن ہمارا مٹی ہی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، میں اور آپ بھی اصل میں مٹی سے ہی بنے ہیں. آپ کا اور میرا جسمانی وجود مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہ جو میرے والد نے خوراک کھائی اسی سے جو نیوٹریشن بنے اسی سے ان کا سپرم بنا، جو میری والدہ نے خوراک کھائی اسی سے ان کے نیوٹریشن اکٹھے ہوئے اسی سے ان کا اووم بنا، اور اسی خوراک سے جو زمین سے آئی تھی اس کے نتیجے میں یہ دونوں کا فرٹیلائزیشن ہوا تو زائگوٹ بنا. سو الٹیمیٹلی میری جو اوریجن ہے وہ مٹی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پہلے تاریخ میں بھی ایسا ہوتا آیا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کریٹر گاڈ کو کافی حد تک مان جاتے ہیں لیکن اکاؤنٹیبل گاڈ کو بھول جاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. لا یعلمون غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت نہیں پاتے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری قرآن میں بتائی ہے، وہ کیٹیگری جو قرآن میں آئی ہے کہ لا یعلمون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، غافلون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. اللہ کہتا ہے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مستہزئون ہوتے ہیں، جو فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر جوکس کریک کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی بات پر ہنسے گا اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ذرا غور سے سوچو تو، دیکھو تو، کیا بڑی بڑی شاندار چیزیں بنانے والے تھے. ذرا دیکھو، جسٹ اے پوائنٹ ٹو پونڈر.
کیا بڑے بڑے محل بنا کر، بڑے بڑے پیرامڈ بنا کر، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا. پیرامڈس کے لیے آتا ہے کہ آج تک ان کی کنسٹرکشن ایسی پرفیکٹ اور فائن ہے کہ آپ اس کے درمیان میں ایک کاغذ نہیں گھسا سکتے. اتنی پرفیکٹ ان کی جو تھی کنسٹرکشن تھی. لیکن اتنی پرفیکٹ کنسٹرکشن نے ان کی دنیا نہیں بننے دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان آیات میں اشارہ جو ہے وہ پرانی قوموں کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسی قومیں چھوڑی تھیں جن کو اللہ نے بہت ترقی دی تھی، لیکن ان کی ترقی نے ان کو فائدہ نہیں دیا. یاد رکھیں اللہ ڈیولپمنٹ کے، پروگریس کے، ترقی کے، ویلتھ کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں اگر اللہ کی اطاعت کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ الحمدللہ نعمت ہے. اگر یہ سب اللہ کی نافرمانی کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ سب انسان کے لیے اپنے لیے لعنت بن جاتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا اٹلانٹس کے بارے میں، لاسٹ آئرلینڈ کے لیے آتا ہے، جس کے لیے آج بھی ریسرچرز بتاتے ہیں کہ شاید وہاں پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہاں لوگوں نے بہت ترقی کر لی تھی، بہت مشینری بنا لی تھی. آپ نے برموڈا ٹرائنگل کا پڑھا ہوگا، آپ اکثر سنتی بھی رہتی ہوں گی. وہ یہی کہتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ شاید اس جگہ پر اٹلانٹس جو ہے ان کا لاسٹ آئرلینڈ، وہ اس جگہ پر جو ہے وہ سمندر میں چلا گیا ہے، اور ان کی ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں کچھ میگنیٹک فیلڈ ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا، یعنی سرکش ہو گئے تھے. نعمتیں تھیں، اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے تھے، ترقی دی تھی، ڈیولپمنٹ دی تھی، پروگریس دی تھی، لیکن وہ انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے لیے عبرت نہ بنایا اور انہوں نے اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا. ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو ہم نے اٹھایا. یعنی اللہ چاہتا تو اللہ چاہے تو کسی قوم کو مہلت دے، اللہ چاہے تو کسی قوم کو ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود آج ہمیں جو اتنی مہلت دے رہا ہے، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں توبہ کریں، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ سری جادو ہے. یعنی کفار کو، مشرکین عرب کو معجزے کی فرمائش پر یہ بات بتا دی گئی کہ معجزہ دکھانا یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ جب تم کہو تمہیں معجزہ دکھا دیا جائے. فرشتے کا آنا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا. فرشتہ آئے گا تمہارے سامنے موت کے وقت، اس وقت کو یاد رکھو. اور اللہ تعالیٰ کفار کو، قریش مکہ کو پرانے کھنڈرات کی طرف جو توجہ کرا رہے ہیں وہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو بتا دیا گیا فرشتہ نہیں آ سکتا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ انسانی شکل میں آئے، اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. بتا دیا گیا کہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو تمہاری موت ہی ہو جائے گی. اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، عبرت ڈھونڈو، عبرت اپنے پچھلی قوموں سے بھی، اپنے پچھلے لائف سٹائل سے بھی، قرآن پڑھ کر بھی، مورل لاز دیکھ کر بھی، سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت ڈھونڈو. اور دیکھ لو جا کے قبرستانوں کو. گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، ان سے گریو یارڈ بھرا ہوا ہے. ہم بھی اپنے بارے میں سمجھتے ہیں شاید اگر میں نہ رہی تو میرا گھر نہیں چل سکے گا، میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت کون کرے گا، میرے بچوں کو کون پالے گا. بھول جائیں یہ بات. جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو آپ کا اور میرا رازق جیسے اللہ ہے، ایسے ہی ہماری اولاد کا رازق بھی اللہ ہے. علیکم انفسکم، اپنی فکر کریں، اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتا دیں کہ ہم نے لوگوں کو تباہ کیوں کیا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مذاق اڑانا برابر ہے ہدایت سے دور ہونے کے. یہ مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت سے دور کر دیا.
ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے. نظری عبرن، اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے. آج اگر کوئی رسول والا کام کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ کنڈے، یہ بدعات، یہ میلاد، یہ مختلف قسم کی نیازیں یہ دین کا حصہ نہیں ہیں، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہاں پر بڑا سبق ہے کہ وہ ہمت کا کام کرے. اللہ اس کو انشاءاللہ غالب کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ حق پر ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے. یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کا آنر بھی اللہ ہے، اللہ کے پاس اونرشپ ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، آپ نے فرمایا ان رحمتی، اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر چھا گئی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ان میں سے صرف ایک ٹکڑا اس دنیا میں بھیجا، باقی 99% اللہ کا رحم اللہ کے پاس ہے. اللہ وہ روز محشر مومنین کے لیے استعمال کرے گا. اس لیے سورہ احزاب میں ہم پڑھ لیں گے وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ آئے ہیں رحمان ہماری امیڈیٹ نیڈز پوری کرنے والا، رحیم ہماری فیوچر نیڈز پوری کرنے والا. اور رحیم کے لیے ابن عباس نے فرمایا الرحمن الدنیا، اللہ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے، والرحیم الآخرہ، اور آخرت والوں کے لیے اللہ رحیم ہوگا. اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. یاد رکھیں کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ بتانے والے نے بتانے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ قومیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ سننے والوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا. ہم اپنے لیے بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق سے نوازتا ہے. نہ صرف کھانے پینے کا رزق دیتا ہے، تمہیں عقل دیتا ہے، تمہیں شعور دیتا ہے، تمہیں انٹلیکٹ دیتا ہے، تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے. پلٹو تو اس رب کی طرف، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہو. کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا مقصد ہے آپ کو اور مجھے، لوگوں کو سنانا مقصد ہے تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے. دنیا میں تو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بڑے ان یوزول کام کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے باکس میں ڈال لیں گے جس میں اسکارپینز بھرے ہوئے ہوں گے. دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے گینیز بک کے اندر صرف نام آ جائے. کتنے لوگ گینیز بک کا نام پڑھیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صرف اس میں نام آ جائے، برف کی سلیب کے اندر 2 دن لیٹے رہیں گے، اسکارپین کے باکس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سارا دن رکھیں گے، کاکروچ کھا جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، صرف کس لیے کہ نام باقی رہے. اس لیے کہ خود چلے جائیں گے، گینیز بک میں نام رہے گا. تو گینیز بک کب تک رہے گی؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی. اصل ایٹرنل لائف تو آگے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تقدیر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان بالقدر، کہ نقصان اللہ کی طرف سے آئے گا، خیر اللہ کی طرف سے آئے گی. کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو وہ اس عزت کو کم کر دے.
کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے رسوا کرنا چاہے تو وہ اس رسوائی سے مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجئے، آپ کا ایمان بالقدر مضبوط ہوگا۔ اور جب آپ کو لوگوں کے ریاکشن کا خوف آئے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں اب اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کروں گی اور میں بدعات سے دور رہوں گی، اور آپ کے دل کے اندر لوگوں کا خوف آئے، نیچرل ہے، لوگوں کا خوف آتا ہے، نفس بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے، اور کچھ ہماری کیونکہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں یہ ہم سے ملنا نہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کو یہ لوگوں کے خوف کی فیلنگز آئیں، آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انشاءاللہ ہمت دے دیں گے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ آنر دے دے، دعا کیا کریں اللہ مجھے آنر دے کہ میں آپ کی کتاب پر عمل کروں اور میں آپ کی کتاب کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، خدا تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ شرک سے بچنے کا طریقہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ شرک سے بچا لے گی۔ راضی برضائے رب، میری زندگی میں جو حالات ہیں وہ میرے رب کی انفارمیشن میں ہے، وہ میرے رب کی اذن سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون رہے گا اس چیز سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اگر قرآن کی آیات کو پہچان لیا تو اپنے دل میں شک مت آنے دیجیے گا۔ آپ کو الگ ہونا پڑے گا اپنے خاندان سے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہو جائیں۔ ویسے ہم دنیا میں کیا الگ ہونا پسند نہیں کرتے؟ ہم کسی گیدرنگ میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں تو کیا ہم نہیں چاہتے سب سے الگ ڈریس میرا ہو، اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، سب سے زیادہ اچھی میں لگ رہی ہوں؟ استاد بھی تو الگ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اگر الگ ہونا پڑ رہا ہے تو پھر کیوں نہ اس کریڈٹ کو، اس آنر کو اپنے کندھوں پر لے لیں۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، یعنی خود ساختہ عبادت کے طریقے گھڑنا افترا علی اللہ میں آتا ہے۔ افترا علی اللہ کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلانا اپنے عمل سے، یہ بھی افترا علی اللہ میں آتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اپنے عمل سے اللہ کے قول کو جھٹلانا افترا علی اللہ ہے، جان بوجھ کر انجانے میں اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا۔ مثال کے طور پر اچھا یہ قرآن میں آتا ہے، یہ بھی افترا علی اللہ ہو جائے گا۔ خواب دیکھا تھا، مشکل سے ایک سین یاد تھا، اس پر ایمبرائڈری کر کے اس کے 4 سین اور بنا لیے۔ میں بیٹھی تھی، سفید نورانی کمرہ تھا، کہیں سے گرین لائٹ آ رہی تھی، حالانکہ دیکھا کیا تھا، بلینک، صرف روشنی دیکھی تھی۔ اب اس کے بعد گرین لائٹ خود ہی آ گئی، اور گرین لائٹ کے بعد خود بخود ایک بزرگ بھی نظر آ گئے، اور بزرگ اتنی لمبی داڑھی والے، اور وہ بھی نورانی۔ خوابوں پر ایمبرائڈری کرنا سخت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ افترا علی اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ خواب جتنا ہو اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ اول تو خواب کو سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی خواب آپ کو پریشان کر رہا ہے تو کسی ایسے اللہ کے بندے کے سامنے جا کر خواب بیان کریں جو آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی اچھا حل بتا دے، ورنہ خوابوں کو ایکسپلین کرنے کی، خوابوں کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔
جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح آپ اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن آپ اور میں، پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اپنے پورے کانشیس کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنے پورے انٹلیکٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اپنی انہی عادتوں، انہی پرسنالٹیز کے ساتھ، جن پرسنالٹیز اور عادتوں کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم جب قبروں میں اٹھائے جائیں گے سوال جواب کے لیے تو کیا ہمیں شعور ہوگا؟ یعنی ہماری انٹلیکٹ کام کرے گی؟ یعنی ہمیں معلوم ہوگا کہ میں کون تھا، کیسے مرا، کتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، کتنے لوگ پیچھے رو رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا شعور ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، تم لوگ اپنے پورے شعور اور عقل کے ساتھ قبروں میں اٹھائے جاؤ گے۔ بالکل معلوم ہوگا کیسے میری ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل معلوم ہوگا کس کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں، اللہ کا فرما بردار کس کو بنا کر آئی ہوں، اللہ کا نافرمان کس کو بنا کر آئی ہوں، کون سی ذمہ داری ادا نہیں کی، ساری چیزیں حقیقتیں معلوم ہوں گی۔ تو آپ اور میں سوچ لیں کہ پھر ہم کیسا کردار لے کر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چوائس میری اور آپ کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یعنی بھاری پن ڈال دیا ہے، یہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو بھٹکانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لوگ لیکن خود ہی اپنے اینسیسٹر ورشپ کے پیچھے لگ کر بھٹک گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج قرآن مسلمانوں کی زندگی میں پریکٹیکل ویلیو نہیں رکھتا تو اس وقت کو یاد کر لیں، شاید پریکٹیکل لگنے لگ جائے۔ آج مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ پرانے لگتے ہیں، آبسلیٹ لگتے ہیں۔ ان احکامات کو پڑھ لیں، جہنم کی آیات کو پڑھ لیں، جہنم کے سامنے کھڑے ہونے کو پڑھ لیں، شاید آپ کو اور مجھے اس کی قدر آ جائے۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، جھٹلاتے ہیں۔ دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں کو ہیرا کر رکھا ہے۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمارا ایک اوپن بک ایگزام ہے۔ کتنے بد نصیب انسان جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے لیے نہ دوڑ سکیں، کتنا بد نصیب جو انسان قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے حق میں جنت نہ لکھوا سکے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کہاں گزاری، وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو اس کا کتنا علم دیا۔ اب بتا دیا گیا آگے کہ وہ کیوں جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے جھٹلاتے ہیں اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وش فل تھنکنگ، بالکل وہی ایٹیٹیوڈ جو بنی اسرائیلیوں کا تھا۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، وہ کہتے تھے تل کا امانی یہم، کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کی اپنی وش فل تھنکنگ ہے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ بلا و ربنا،
اس وقت بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فرمائے گا اللہ کا رحم تب کام نہیں آئے گا جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے روز محشر کھڑے ہو گئے. اب اللہ عادل بن کر ملے گا، اب اللہ رحیم بن کر نہیں ملے گا. معافی کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے، موت کے ساتھ ہی معافی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. ایک ہوتا ہے وربل انکار کرنا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، کوئی جو ہے وہ قبر کے اندر 3 سوال جواب نہیں ہوں گے. ایک ہے یہ زبان سے انکار، ایک ہے زبان سے تو ماننا، عمل سے انکار کرنا. یعنی پتہ ہے کہ آخرت میں قبر میں اٹھایا جانا ہے، زبانوں سے کہتے ہیں ہاں ہم نے روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن تیاری کے لیے قدم نہیں اٹھاتے. 2 من کے پیر ہو جاتے ہیں جب نیکی کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے. جب علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو ہماری سینسز ہماری ساتھ نہیں دیتی، ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. ہم 10 بہانے سوچ لیتے ہیں، نیکی کرنے کا موقع آئے تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں. تو یہ عمل سے اس کا انکار کرنا ہے. پھر قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کیسی ہم نے غلطی کی. ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے آئیں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے نیک اعمال انسان کی سواری بنیں گے، اور برے اعمال کے لیے آتا ہے کہ برے اعمال بوجھ کی طرح انسان کے اوپر قیامت میں لاد دیے جائیں گے اور وہ ان کو لے لے کر چلے گا. یحملون کا لفظ آیا آیت نمبر 31 میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ. حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو آپ کے اوپر سے ڈالا جائے اور آپ اس بوجھ کو اٹھا کر چلنے میں دقت محسوس کریں. اسر بھی آتا ہے عربی زبان میں ایک طرح کا بوجھ. حمل اس طرح کا بوجھ ہوتا ہے جس کا ابھی ذکر کیا. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. بس دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا لگتی ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو. اللہ تو بتا رہا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کھیل تماشا. مثال کے طور پر تم اگر کیرم بورڈ کھیلتے ہو تو کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے تم کیا اپنی زندگی کا مقصد کیرم بورڈ کھیلنا بنا لو گے، یا بس جسٹ فار پاسنگ اے ٹائم تم اس کو کرو گے؟ جسٹ ٹو پاس اے ٹائم تم وہ کام کرتے ہو. تو دنیا کو بھی صرف گزارو، دنیا کو ایک ایز اے ٹول استعمال کرو. یہ ٹول ہے جنت کمانے کا، یہ ٹول ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، یہ ٹول ہے قرآن کی شریعت کی باتوں کو عمل میں لانے کا، بس اور کچھ نہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کس نے دیکھا ہے مچھر کا پر؟ ہم میں سے کس نے میگنیفائنگ گلاس لگا کے پہلے تو مچھر پکڑیں؟ پکڑنا ہی مشکل کام، پکڑ کے تو دکھائیں. اچھا اگر آپ نے اس کو ہم مار کر پکڑ لیں گے تو آپ نے تو اس کے بیچارے کے پر ہی توڑ دیے. ویسے ہی نظر نہیں آتے نیکی ڈائی سے. آپ نے جو مچھر مارا تو اس کے تو پر ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی. اور ہم اس دنیا کے پیچھے، اس کے ڈیزل کے پیچھے، اس کے گلیمر کے پیچھے، اس کی مارکیٹنگ کے پیچھے، اس کی بنائی ہوئی گلٹس اینڈ گلیمر کے پیچھے ایسا چھپتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جو سامنے نور ہمارے لیے قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو. تو میرا اور آپ کا قصور ہے. اللہ نے تو حقیقت کھول دی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ آئی کیو لیول بہت تمہارا ہائی ہے، 140 آئی کیو ہے، 160 آئی کیو ہے. یوز نہیں کرو گے اپنے آئی کیو کو، پتہ نہیں چلے گا تمہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں تمہیں ہنٹس دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں. قرآن جو اپنے احکامات کو واضح کھول کھول کر بتا رہا ہے کس لیے بتا رہا ہے. آج آنکھ بند ہو، کیا میری وارڈروب، کیا میری جیولری، کیا میرا بینک بیلنس، کیا میرا لاکر، کیا میرے شیئرز کوئی ویلیو رہتی ہے؟ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. تو اللہ نے کہا اپنے گرے میٹر کو استعمال کرو.
جو اللہ نے تمہارے دماغوں کے اندر عقل ڈالی ہے اس کو استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا۔ آپ بھی صبر کریں اگر آپ کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھ لی نا کہ آسان نہیں ہوتا طیب کو ڈھونڈنا خبیث کی دنیا کے اندر۔ جہاں ہر طرف فلت ہے وہاں پر خیر والی چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ رنجشیں بھی ہوں گی، اداسی بھی آئے گی، غمگین بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، لوگ آپ کو شاید باتیں بھی سنا دیں، آپ کیا کریں؟ صبر کریں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔